السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ BRS نے جیا جیا تلنگانہ ترانے کے دورانیے کو کم کرنے کی حکومت کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرنے پر گیت کے مصنف اندیسری پر تنقید کی۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ تلنگانہ حکومت نے 90 سیکنڈ دورانیہ والے جیا جیا تلنگانہ گیت کو ریاست کے ترانے کے طور پر حتمی شکل دے دی ہے۔ اس کے CDs کو یوم تاسیس تلنگانہ کے دن سونیا گاندھی کے ہاتھوں جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ سابق MLA راسامہ اقبال کشن نے کہا ہے کہ ریونت ریڈی حکومت نے اندے جیا جیا تلنگانہ دورانیے کو کم کرنے گیت کا فیصلہ کیا ہے۔ اب حکومت کے فیصلے کے مطابق اس گیت کا دورانیہ صرف 2 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ حکومت کو اس گیت میں شامل تلنگانہ کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق اشعار کو نہیں کاٹا جانا چاہیے تھا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اضلاع کی منصوبہ بند انداز میں تنظیم جدید کرنے کے فیصلے سے ریاست کی ریل اسٹیٹ تاجرین پریشان ہیں۔ ہمیشہ اضلاع کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا، جس سے ریل اسٹیٹ کو فروغ حاصل ہوا اور اراضیات کی قیمتوں میں اضافہ درج ہوا۔ حکومت کی آمدنی بھی بڑھتی گئی کیونکہ اضلاع کی تشکیل سے بنیادی ڈھانچے کو ترقی ملتی ہے، جیسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، آفس اور دیگر سرکاری دفاتر کی تعمیر سے عوام کو سہولت رہتی ہے۔ اطراف و اکناف کے دیہاتوں سے آبادی اضلاع کی طرف منتقل ہوتی ہے، انہیں رہائش کے لیے ریل اسٹیٹ تاجرین پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اگر اضلاع کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو اس سے ریل اسٹیٹ کا کاروبار سست پڑ سکتا ہے۔ سابق میں BRS حکومت نے اضلاع کی تعداد کو 10 سے بڑھا کر 33 کر دیا تھا، مگر حالیہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومت میں آئی کانگریس پارٹی نے اضلاع کی تعداد کو 33 سے کم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ایک عدالتی کمیشن کے تقرر کا امکان ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موجودہ پارلیمانی حلقوں کی طرح اضلاع رہیں گے۔ مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر نے مذہب کے نام پر مسلمانوں کو تحفظات دینے سے متعلق وزیراعظم مودی کی انتخابی مہم کے دوران مسلسل الزامات اور ان تحفظات کو ختم کر دینے کی دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مودی کے الزام کو جھوٹ اور گمراہ کن قرار دیا اور وضاحت کی کہ کانگریس حکومت نے 2004 میں مسلمانوں کے 14 پیشہ ور طبقات کو سماجی اور معاشی پسماندگی کی بنیاد پر تحفظات فراہم کیے تھے۔ اس کے لیے SC ST اور BC طبقے کو حاصل 46% تحفظات میں کوئی کمی نہیں کی گئی، بلکہ علیحدہ طور پر BCE زمرے بندی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ان 14 طبقات بشمول حجام، درزی، قصاب، دھوبی، شیخ و دیگر کو تحفظات فراہم کیے گئے، جبکہ سید، پٹھان، مغل، شیعہ، کھوجے و دیگر کو تحفظات نہیں دیے گئے۔ تلنگانہ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے حکام کے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کے دھاووں کا سلسلہ جاری ہے۔ فوڈ سیفٹی کے حکام نے شہر کے مشہور رامیشورم کیفے پر دھاوا کیا۔ اس دوران انہوں نے کیفے میں ایکسپائرڈ اسٹاک میں جس میں اڑد دال اور چند ڈیری اشیاء شامل تھے ان کو پایا۔ اپنے جواب میں مشہور ریسٹورنٹ نے کہا ہے کہ ایکسپائرڈ اشیاء کو استعمال کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ ان اشیاء کو ضائع کرنے کے لیے یہاں رکھا گیا تھا۔ ٹاسک فورس کی ٹیم نے مادھاپور علاقے میں معائنہ کیا تھا۔ رامیشورم کیفے میں اڑد کی دال 100 کلو کا اسٹاک پایا گیا، جس کی ایکسپائرڈ تاریخ 20 مارچ 2024 کو ختم ہو گئی، جس کی مالیت 16,000 روپے بتائی گئی۔ نندنی دہی کے 10 کلو، دودھ 80 لیٹر جن کی مالیت 100 روپے بتائی گئی ہے، اسے بھی پایا گیا جو ایکسپائرڈ ہو چکا تھا۔ ان تمام اشیاء کو برسر موقع تلف کر دیا گیا۔ کمشنر فوڈ سیفٹی تلنگانہ نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رامیشورم کیفے نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے حیدرآباد کے آؤٹ لیٹ میں حکام کی تلاشی کا نوٹ لیا ہے اور اس معاملے پر پہلے سے ہی غور کیا جا رہا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھگوان کی قسم کھا کر کسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے موٹے دھان پر بونس کے طور پر 500 روپے اور دھان کی عمدہ قسم کو بونس کے طور پر 1000 روپے فی کنٹل کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے دھان خریدی مرکز کے عہدیداروں سے کسانوں سے دھان کی خریداری میں تاخیر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کسانوں نے کشن ریڈی سے شکایت کی کہ دھان کی خریداری میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مودی حکومت تلنگانہ کے کسانوں سے دھان کی خریداری کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ میں گاڑیوں کے رجسٹریشن کے لیے اب RTA دفاتر پر قطار میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تلنگانہ حکومت نے نئی گاڑیوں کے مالکین کو راحت پہنچاتے ہوئے شو روم پر رجسٹریشن کی تکمیل کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں عنقریب احکامات جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد گاڑیوں کے نئے خریدار RTA دفاتر کے بجائے شو روم پر ہی رجسٹریشن کی کارروائی مکمل کریں گے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے 2021 میں یہ سسٹم متعارف کیا تھا، لیکن اس وقت کی BRS حکومت نے اختیار نہیں کیا۔ کانگریس کی موجودہ ریونت ریڈی حکومت عوام کی سہولت کے لیے نئے رجسٹریشن سسٹم کو اختیار کرنے پر غور کر رہی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ شو روم پر گاڑیوں کے مستقل رجسٹریشن کے ذریعے حکومت دفاتر میں کرپشن کو کم کرنا چاہتی ہے۔
تلنگانہ کے میڈی گڈا بیرج کی عارضی مرمت کے لیے عہدیداروں کی جانب سے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ بیرج کے 7ویں بلاک میں ایریا کلیئرنس کا کام کیا جا رہا۔ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی NDSA کمیٹی کے بشمول ماہرین کی تجاویز کے مطابق حکومت بیرج کی بحالی کا کام کر رہی۔ اسی کے تحت بیرج کی 15ویں گیٹ کو اٹھایا گیا۔ 16 سے 22 گیٹس کو اٹھانے کا کام کیا جا رہا۔ گیٹ ماہرین کی نگرانی میں اٹھائے جائیں گے۔ لکشمی بیرج، جسے میڈی گڈا بیرج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کالیشورم پروجیکٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس میں ایلمپلی اور میڈی گڈا کے درمیان 3 بیرجز کی تعمیر کی گئی ہے، جس کا مقصد دریائے گوداوری کے پانی کو پینے اور آبپاشی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا مشترکہ دارالحکومت حیدرآباد 2 جون کے بعد ختم ہو جائے گا۔ 10 سال پہلے اس وقت کی مرکز کی UPA حکومت نے متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر حیدرآباد کو 10 سال کے لیے دونوں ریاستوں کا مشترکہ دارالحکومت بنایا تھا۔ جاریہ سال 2 جون کو 10 سال مکمل ہو رہے۔ حیدرآباد میں AP کے تمام سرکاری دفاتر کو AP منتقل کیا جا رہا۔ 2016 میں 90% دفاتر تلنگانہ سے AP منتقل کر دیے گئے تھے۔ آندھرا پردیش الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کا ہیڈ آفس حیدرآباد سے کرنول منتقل کر دیا گیا۔ اس دفتر کو کرنول منتقل کرنے کا فیصلہ اس وقت لیا گیا جب تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میں AP حکومت کی طرف سے لی گئی تمام عمارتوں کو 2 جون سے پہلے خالی کرنے کی نوٹس جاری کی۔ حیدرآباد نے ایک آزاد اقتصادی مشاورتی فورم آکسفورڈ اکنامکس کی درجہ بندی میں ہندوستان کے ٹاپ 10 شہروں کی فہرست میں جگہ حاصل کی ہے۔ درجہ بندی 4 عوامل پر مبنی ہے، یعنی معاشیات، انسانی سرمایہ، معیار زندگی، ماحولیات اور حکمرانی۔ حیدرآباد عالمی سطح پر 564ویں نمبر پر ہے۔ آکسفورڈ اکنامکس گلوبل سٹیز انڈیکس 2024 کے عنوان سے رپورٹ کے مطابق حیدرآباد عالمی سطح پر 564ویں نمبر پر ہے۔ ہندوستان کے سرفہرست 10 شہروں میں حیدرآباد 90ویں نمبر پر ہے۔ درجہ بندی کے 4 پیرامیٹرز میں شہر نے معاشیات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گلوبل سٹیز انڈیکس کے مطابق ملک کے سرفہرست شہروں کی فہرست میں دہلی 350 کے عالمی درجے کے ساتھ سرفہرست ہے۔ بہت سے لوگ نہانے کے فوراً بعد باتھ روم میں ضرورت سے زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں۔ اس دوران جسم موجودہ درجہ حرارت سے زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت جب ہوا نمی کے ساتھ بھاری ہو جاتی ہے تو اس کا بخارات بننا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم موجودہ درجہ حرارت سے زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے۔ پسینے کے بخارات نہ نکلنے کی وجہ سے جسم اپنا درجہ حرارت کنٹرول نہیں کر پاتا اور گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ گیلے بلب اور ہیٹ انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے ماپا جاتا ہے۔ گیلے بلب گلوب ٹیمپریچر اور ہیٹ انڈیکس کی طرح ہیٹ انڈیکس اور WBGT کے درمیان صرف ایک بنیادی فرق ہے۔ ہیٹ انڈیکس صرف درجہ حرارت اور نمی کی پیمائش کرتا ہے، جبکہ WBGT کی مدد سے درجہ حرارت، نمی، ہوا کی رفتار اور بہت سی دوسری چیزوں کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔